اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں تعزیت عرض کروں گی میں، جیسا کہ ہمارے امام رؤوف امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے ایام گزر رہے ہیں، تو ابھی پیچھے ہی ان کی شہادت کے ایام گزر کر گئے ہیں آپ سب کی خدمت میں، اور اس کے علاوہ سب سے پہلے خصوصاً اپنے وقت کے امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں اور محمد وال محمد کی بارگاہ میں، اور آپ تمام دیکھنے والوں کی جتنے بھی مومنین مومنات ہیں آپ سب کی خدمت میں تعزیت عرض کرتی ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اور آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کروں گی کہ میں حق ادا کر سکوں ذکر محمد وال محمد کا۔ اور جو ہے سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں اس خداوند تعالیٰ کے لیے کہ حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے اس کائنات کا آغاز نور نبوت سے کیا ہے، اور اس کا اختتام ظہور ولایت پر قرار دے گا۔ تمام تر حمد ہے اس خداوند تعالیٰ کے لیے کہ جس کی حمد و ثنا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی ثنا سے ہر موجود عاجز ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں اس خدا کا کہ جس نے ہمارے اور اس کے رشتے ہی نرالے ہیں جس کے ساتھ۔ ابھی دیکھیے، ہم عابد ہیں تو وہ معبود ہے، ہم ساجد ہیں تو وہ مسجود ہے، ہم شاکر ہیں تو وہ مشکور ہے۔ بہت ہی بلند مرتبہ ہستی، وہ ہستی کے دعائے مشلول میں مولا جن کے متعلق کہہ رہے ہیں، اے اس کی جائے پناہ کہ جس کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس کے فریاد رس کہ جس کے کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے، اس کے آقا و مولا کہ جس کا کوئی آقا و مولا نہیں ہے، اس کے دوست کہ جس کا کوئی دوست نہیں، بے شک اے اس کی سند کہ جس کی کوئی سند نہیں، یا رفیق من لا رفیق لا، اے اس کے دوست کہ جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں تنہا ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دوست نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی اپنا بھی نہیں ہوتا۔ تو میں انشاءاللہ کہ آپ لوگ کمنٹ کیجئے، میں پڑھ رہی ہوں، اور اگر کسی کو کوئی فرمائش ہے تو وہ بتا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پرسنل ہے تو وہ پیج پر جا کر علیہ زینب آفیشیل پیج پر جا کر وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتا ہے ان باکس میں۔ تو ذکر محمد وال محمد شروع کرتی ہوں، جیسا کہ ذکر امام علی رضا علیہ السلام ہے، تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم جو ہے مولا سے ایک استغاثہ پیش کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں۔ جیسا کہ حالات حاضرہ چل رہے ہیں، بہت مشکل حالات چل رہے ہیں، تو خداوند تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جتنے بھی پریشان حال ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق میں اگر تنگیاں ہیں تو مولا رضا علیہ السلام کے وسیع دسترخوان کے صدقے میں ان کو مولا رضا کے دسترخوان کا صدقہ عطا فرمائے خداوند تعالیٰ۔ صدقہ محمد وال محمد کا، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یابیاں عطا فرمائے، جو بچوں کے خواہش مند ہیں، جناب ام رباب، جناب زینب، جتنے بھی بیبیوں کی گودیاں ویران ہو گئیں، اجڑ گئیں کربلا میں، ان تمام اجڑی گودیوں کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں خدایا جلد از جلد بے اولاد جوڑوں کو صاحب اولاد فرمائے، جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیزیں عطا فرمائے، اور جن کو بیٹوں کی خواہش ہے ان کو مولا امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے لشکر میں شامل ہونے والے سپاہی عطا فرمائیں، الہی آمین ثم آمین۔ اور خصوصاً ہماری جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور پر نور میں تاجیل عطا فرمائے مولا۔ اور اس کے بعد میں دعا کروں گی کہ آنے والا جو محرم ہے، ابھی چند ہی روز رہ گئے ہیں، چند ماہ رہ گئے ہیں، چند ہفتے ہیں، تو مولا بخیریت سے جہاں کہیں بھی مومنین عزادار اکٹھے ہوں تو بخیریت سے ہر چیز انجام پا جائے، ہر کسی عزادار کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے، ہر مجلس پڑھنے والے کو، ہر عزادار کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے، اور خصوصاً اس سال ہم سب کو کربلا کا زائر بنا دیجیے، مشہد کا، ایران کی زیارات کا، عراق کی زیارات کا، لبنان، شام، مکہ و مدینہ، ہر زیارات کا ہمیں جو ہے زائر بنا دیں، الہی آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے بارگاہ محمد وال محمد میں۔
المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر، بس یہ وظیفہ ہے میرا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. گردش ایام میں گر گر کے بالکل چور تھا، زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دور تھا. اس گھڑی مجھ کو تیرے، اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. کون ہے دل کی مرادیں جو یہاں پاتا نہیں، آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ آتا نہیں. ہم کو در سے آپ کے، ہم کو در سے آپ کے اوقات سے زیادہ ملا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. خلق میں مشہور ہے مشکل کشائی آپ کی، کر رہے ہیں جان و دل مدحت سرائی آپ کی. دور ہو مشکل ہماری، دور ہو مشکل ہماری، اے میرے مشکل کشا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. جو طبیبوں کی نظر میں تھا مریض لا علاج، دے رہی تھی موت کو بے زندگی جس کی خراج. وہ مریض لا دوا، وہ مریض لا دوا، در پہ تیرے اچھا ہوا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال، جان احمد روح حیدر فاطمہ زہرا کے لال. اے شہنشاہ خراساں، اے شہنشاہ خراساں، ابن شاہ کربلا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر، بس یہ وظیفہ ہے میرا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم. اسی کے ساتھ آپ سب کو دوبارہ سے اہلاً و سہلاً مرحبا. جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے، آپ سب سے بھی گزارش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو، اس لائیو اسٹریم کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اس پیج کو فالو کیجئے، لائک کیجئے. اور علیحہ زینب آفیشیل پیج جو کہ میرا اپنا پرسنل پیج ہے، اس کو بھی آپ لوگ جائیے، اور لائیو میں اس پر کرتی ہوں اکثر، تو آپ لوگ وہاں پر بھی جائیے اور اس کو بھی فالو کیجئے، کمنٹ کیجئے. شہزادی سکینہ تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گی، یہ بھائی جو آپ نے فرمائش کی ہے تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اور میرے خیال میں یہ مجھے آتا بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی پڑھ دوں گی. تو مولا کی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں
کہ امام علی رضا علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی ہماری حجت خدا ہوں، ان کا رتبہ بیان کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ میں ان کے ذکر کروں تو کچھ ایسا ذکر کروں کہ اس کا حق بھی ادا کر سکوں، کیونکہ اگر مصائب آل محمد بیان کیے جائیں اور آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو بی بی ناراض ہو جائیں گی۔ تو میں چاہوں گی کہ ہم یہاں پر آج پرسہ دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم بی بی کو پرسہ بھی دیں تاکہ بی بی یہاں سے ہم سے راضی ہو کر جائیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا کو مامون نے وقت آخر دعوت دی، بلایا، مولا گئے ہیں اور کہا کہ مولا تناول فرمائیے، انگور اور انار رکھے اور کہا تناول فرمائیے۔ مولا نے کہا میں نہیں کھانا چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھائیں، تو مولا نے پھر فرمایا کہ نہیں میں نہیں کھانا چاہتا، میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو کھاؤں، نوش فرماؤں۔ لیکن مامون نے پھر ضد کی، اور کیونکہ وہ بہت اصرار کر رہا تھا اور اگر اپنی ضد پر وہ قائم و دائم تھا، مولا اگر نہ قبول کرتے تو لوگ وہاں کے سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جو مولا جو ہے اس طرح سے کر رہے ہیں، مولا کے خلاف ہو جاتے۔ تو مولا نے مصلحت جانتے ہوئے جو ہے چند اس میں سے خوشوں کو اٹھایا اور چند دانے انگور کے کھائے۔ تو اس سے پہلے اس نے خود بھی کھائے اور کہا کہ مولا دیکھیے میں بھی کھا رہا ہوں تو آپ بھی کھائیے۔ تو یہاں پر یہ حالات و واقعات ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے کہ ایک بہن ہے جو مدینہ سے نکل پڑی ہے، سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے، سفر کرتے کرتے آئی ہے اور کم کے باہر تک پہنچ گئی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی راستے میں شہید کروا چکی ہے، کیونکہ اس مامون لعین نے کیا کیا ہے کہ جب بی بی کا قافلہ چلا ہے گھر سے، کیونکہ بی بی نے اپنے بھائیوں سے کہا جب مولا کو بلا لیا گیا تو بی بی نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا، کہا اور میں اپنے بھائی علی رضا کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کے بغیر میں نہیں جی سکتی، مجھے میرے بھائی سے ملوا دیجیے۔ اپنے بابا کو روز پکارتی ہوں میں رات کو اور رو رو کر کہتی ہوں بابا پہلے میں صرف آپ کو یاد کیا کرتی تھی لیکن ابھی تو مجھ سے میرے بھائی علی رضا بھی دور ہو گئے ہیں، بابا میں ان کی تنہائی برداشت نہیں کر سکتی، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، آپ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم میرے بابا میری دعاؤں کو قبول کیجیے۔ بی بی ہر روز یہی جو ہے دعا کرتی ہیں اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے بھی کہا کہ میں اپنے بابا سے بھی کہتی ہوں کہ مجھے میرے بھائی سے ملوائیے، تو ان بی بی کے بھائیوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، ہم آپ کو خراسان لے کر چلتے ہیں، آپ کو رضا سے ملوائیں گے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور چند بہنیں بھی آپ کے ساتھ ہیں تو روانہ ہوئی ہیں، مدینہ سے نکلی ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ اتنی نزدیک تھا مدینہ سے مشہد تک آ جانا، مشہد کا فاصلہ، بی بی کم تک آئی ہیں، کیا اتنا نزدیک تھا؟ بی بی کو راستے میں اتنے مصائب جو ہے ان پر ڈھائے گئے ہیں۔ مامون نے یہاں سے فوج بھیج دی، وہاں پر اس نے جتنے بھی آل محمد کے جتنے بھی کمرے بنی ہاشم کے جتنے بھی فرد تھے، بی بی کے جتنے بھی بھائی تھے، ان سب کو انہوں نے شہید کر دیا، بی بی کی بہنوں کو بھی شہید کر دیا، کچھ بہنیں بچیں اور بی بی کی ایک خادمہ بچی۔ آگے جب کم کے نزدیک آئی ہیں تو ایک شخص وہاں پر آیا جو کہ مولا کے چاہنے والوں میں سے تھا، اس نے پوچھا آپ بیویاں کون ہیں؟ تو کنیز نے بتایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ بیٹی ہے اور میں ان کی خادمہ ہوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ بی بی نے بتایا کہ ہم کم جا رہے ہیں، ہم جو ہے یہاں مشہد مولا سے ملنے آئے ہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ مولا کو زہر دے دیا گیا، تو کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا، پورے کم میں کالے علم لہرا دیے گئے تھے مولا کو جب زہر دے دیا گیا۔ تو جیسے ہی اس کنیز نے سنا ہے نا، تو کنیز نے بی بی کو بتایا تو یہ شخص قافلے کو لے کر چلا ہے، کنیز ہیں اور بی بی ہیں اور چند بیویاں ہیں ساتھ، اور یہ شخص لے کر چلا ہے کم کی طرف، اور کم کے باہر کھڑا کر کے کہتا ہے کہ ایک منٹ یہاں رکیے میں اندر چلتا ہوں۔ کہ وہاں پر جب اندر گیا تو جا کر کہتا ہے کہ اے کم والو، تمام لوگ بازار بند کر دو۔ یہاں پر آپ لوگوں کو وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب بیویاں کربلا سے چلی ہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں تو ان بازاروں کو مزید مزین کیا جاتا تھا، شرابی تھے، بہت ہی حرامی لعین تھے، وہاں پر بہت ہی برے لوگ تھے اور بازاروں کو سجایا گیا، یہاں تک کہ بیویوں پر بہت مظالم ڈھائے گئے، آگ برسائی گئی اور بیویوں پر پتھر برسائے گئے، گرم پانی برسایا گیا، یہاں تک کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے گرم ریت پھینکی۔ بہت عجیب منظر تھا۔ یہاں پر دیکھیے کہ
بیویاں ان بازاروں سے بھی گزاری گئیں کہ جہاں پر سے کوئی اگر بے غیرت انسان بھی ہو تو وہاں سے اپنی بہنوں کو گزروانا پسند نہ فرمائے گا. ایسے ایسے بازاروں سے بیویوں کو گزروایا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی معصومہ کم کی آمد سے پہلے اس شخص نے تمام کم میں جو ہے بازاروں کو بند کروا دیا اور کہا کہ یہ جو کالے علم لہرائے ہیں ان کو آپ لوگ اتار دیجئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رضا کی بہن دیکھ لے، اتنی دور سے وہ رضا کو ملنے آئی ہے. تو چند دن رہی ہے. بیت النور کے نام سے ایک وہاں پر گھر بنایا گیا جہاں پر بی بی کو ٹھہرایا گیا، اور بی بی وہاں پر کچھ دنوں کے بعد کی جو ہے بی بی نے ایک آواز سنی ہے. بی بی مصروف عبادت تھی تو کیا آواز سنی ہے کہ باہر ایک بی بی ایک عورت ہے وہ پیٹ رہی ہیں سر کو اور روتی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے رضا کو زہر دے دیا گیا، ہائے میرا مولا مارا گیا. تو جیسے ہی اندر بی بی نے کنیز کو بلایا ہے اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ. وہ عورت آئی ہے تو کہا کہ تو کیوں ایسے کہہ رہی ہے کہ رضا کو زہر دے دی گیا، میرا مولا مارا گیا. تو وہ عورت بی بی سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ اے عورت، کیا تو نہیں جانتی کہ ہمارے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا. بی بی وہیں پر گش کھا کر گر جاتی ہیں. بی بی وہیں پر گش کھا کر گر جاتی ہیں اور بی بی کو ہوش میں لایا گیا. تو بی بی کیا تڑپ کر کہتی ہیں اے میرے بھائی، میں اتنی دور سے تجھے ملنے آئی تھی. آپ خود بتائیے کہ بہنوں کو بھائیوں سے جب ملنے کی تڑپ ہوتی ہے نا تو وہ نہیں دیکھتی راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں، وہ ملنے چلی جاتی ہیں. تھوڑی سی سنتی ہے نا کہ بھائیوں کو یہ تکلیف ہے، فوراً سے گھروں میں آ جاتی ہیں. سسرال میں اگر ہو تو وہاں پر بھی چین سے نہیں بیٹھتی ہیں، اگر گھروں میں اور بھائی کہیں دوسری جگہ پر ہو تو پھر وہاں چلی جاتی ہیں، لیکن برداشت نہیں کرتی. پھر خود سوچیے، ہم امام رؤوف سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ تو ان کی بہن تھی، ان کی محبت کا درجہ کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا. بی بی وہیں پر گش کھا کر گر گئی. رضا، تم نے میرا انتظار نہ کیا. بھائی میں تم سے ملنے آئی تھی، میرے دل میں اتنی حسرت تھی کہ تم مجھے ملو، مجھے پیار کرو، مجھے بوسے دو. میں تجھ سے ملنے مدینے سے یہاں تک آئی تھی، لیکن تو نے مجھے نہیں میری حسرت پوری نہیں کی. اور وہاں پر دوسری طرف مولا ہیں کہ جو زہر کی حالت میں تڑپ رہی ہیں، وقت آخر ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا جگر پھٹتا جا رہا ہے. اتنا زہریلا وہ زہر بھرے انگور تھے کہ جب چند انگور ہی نوش فرما کر مولا وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے تو مامون نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا وہیں جا رہا ہوں کہ جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا تھا، میں اپنی مقام پر جا رہا ہوں. مولا گئے ہیں، اپنے بستر پر لیٹے ہیں اور اپنے اس ابا سلط کو بولا ہے، صحابی کو جس کو پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اسی طرح سے میری شہادت ہوگی. تو وقت آخر المختصر بیان کروں کہ وقت آخر جب آیا تو مولا تسبیح پڑھتے رہے، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے جب آواز بند ہو گئی تو ابا سلط سمجھ گیا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ جب میری تسبیح کی آواز آنی بند ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا اس دنیا سے چلے گئے. تو اس کے بعد امام تقی علیہ السلام جو ہے ان خدا کے اذن سے وہاں پر آ گئے ہیں. تو ابا سلط نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسے آ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ پہلے نہیں تھا لیکن اچانک سے آ گیا. ان کا معصوم کو معصوم ہی دفن کرے گا اور غسل و کفن دے گا. تو انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے آپ کے بابا نے بتایا تھا. اور یہاں پر دوسری طرف بی بی معصومہ کم ہے کہ جو ان کی خبر شہادت کی خبر سنتے ہی گشت طاری ہو چکا ہے اور انہوں نے بھی چند روز ہی زندہ رہی ہیں. اور اب یہاں پر میں جو ہے آپ سب کی خدمت میں ایک نوحہ پیش کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد اجازت چاہوں گی. ہائے معصومہ کم، ہائے مولا رضا، وین کر کے رضا کو بہن آکھے، پیا اجڑیاں تو دور ویندا ہے، شالا بہنی دوجیندا ولاویں، وین کر کے رضا کو بہن آکھے، پیا اجڑیاں تو دور ویندا ہے، شالا بہنی دوجیندا ولاویں. تو جو اکبر دے وانگ بہنی تو جو اکبر دے وانگ بہنی تو پیا ویرن ودا کریندا ہے، شالا بہنی دوجیندا ولاویں، وین کر کے رضا کو بہن آکھے، پیا اجڑیاں تو دور ویندا ہے، شالا بہنی دوجیندا ولاویں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس مدحت مجلس امام رضا علیہ السلام میں شرکت کی۔ خدا نے تعالیٰ آپ سب کی دلی نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کے لیے میں دعائیں کرتی رہوں گی۔ اور آپ سب بھی علیہ زینب آفیشیل پیج کو بھی لائک کیجیے، اور اس کے علاوہ اس پیج کو بھی لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور زیگم بھائی کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے پیج پر آ کر آج یہ مجلس پڑھ سکوں اور مدحت کر سکوں امام علی رضا علیہ السلام کی، اور پرسہ دے سکوں بی بی کو۔ بی بی ہمارا یہ پڑھنا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے علیہ زینب کو۔ اللہ حافظ۔